السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ سن چکے کہ مکہ میں ایمان والوں کو کیسے ستایا گیا، انہیں گلیوں میں گھسیٹا گیا، انہیں انگاروں پر لٹایا گیا، انہیں بھوک پیاس میں تڑپایا گیا، اور 1-2 سال نہیں، پورے 13 سال تک اس ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا۔ قربان جائیں باہمت مومنوں کے ایمان پر، ان کی استقامت پر، ان کے صدق و اخلاص پر، اور ان کے صبر و اصرار پر کہ وہ ظلم کا ہر وار سہتے رہے، لیکن ایمان کی شاہراہ سے وہ ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہٹے۔ دوستو، 13 سال تک ظلم کی آگ جلتی رہی۔ اس آگ میں جلنے والے کندن بنتے رہے اور آگ جلانے والے وحشیانہ قہقہے لگاتے رہے۔ جب 13 سال بعد یہ آگ نہ بجھی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی صورت میں اسلامی دعوت کا ایک مرکز عطا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بھائی اور گھر بار مہیا کر دیے جہاں تم امن کے ساتھ رہ سکتے ہو، اس لیے تم وہاں ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ لوگ دوستو جماعتیں بنا کر ہجرت کرنے لگے، لیکن مکہ سے ہجرت کرنا کوئی کھیل نہ تھا۔ قریش نے لوگوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی، لیکن مسلمان بھی اب آگے بڑھے ہوئے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ویسے بھی آپ سوچئے کہ اپنا وطن، اپنا خاندان، اپنا گھر بار چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے تو ہم ایک جھونپڑا بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج دنیا کمانے کے لیے کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی ہائی لینڈ جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، دوستو کوئی فرانس جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی مسقط جا رہا ہے۔ ان کے جانے پر تو سب خوش ہوتے ہیں، ماں خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، بیوی بچے خوش ہوتے ہیں، بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، دوست احباب خوش ہوتے ہیں، اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ آئے گا تو ڈالر لائے گا، ریال لائے گا، دینار لائے گا، روپیہ لائے گا، رنگین ٹی وی لائے گا، VCR لائے گا، چاہے وہاں جا کر بیچارے کو چوکیدار بننا پڑے، چاہے جمعدار بننا پڑے، چاہے ٹوکری اٹھانی پڑے، چاہے بھوکا پیاسا رہنا پڑے، مگر سب خوش ہوتے ہیں، اور جب آتا ہے تو ہار پھول ڈال کر استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دین سیکھنے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے جہاد کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ دے تو سب کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ مگر مکہ کے مسلمان جو گھر بار چھوڑ رہے تھے تو اس سے ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہ تھا، وہ صرف اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے، وہ اسلام کا مرکز تعمیر کرنا چاہتے تھے تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو ظلم کے نظام سے نجات دلائی جائے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جو قربانی دی وہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانی تھی دوستو۔ کسی کو خاندان چھوڑنا پڑا، کسی کو والدین چھوڑنے پڑے، کسی کو بھائی بہن چھوڑنے پڑے، کسی کو بیوی چھوڑنی پڑی، کسی کو بچے چھوڑنے پڑے، کسی کو مکان اور دکان سے ہاتھ دھونے پڑے، کسی کو جائیداد کی قربانی دینی پڑی، لیکن ان کے دلوں میں ایمان ایسا رچ بس گیا تھا کہ وہ اس کی خاطر سارا جہان چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ دوستو، جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم جب مکہ آئے تھے تو فقیر تھے، غریب تھے، مفلس تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور مکہ میں رہ کر تم نے اتنا کمایا کہ دولت مند ہو گئے ہو، اب چاہتے ہو کہ یہ سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جاؤ؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، جن کی نظر میں سامان کی قیمت تو تھی مگر ایمان کی کوئی قیمت نہ تھی، کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ سارا مال و اسباب میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر تم جا سکتے ہو۔ حضرت صہیب نے جواب دیا کہ میں یہ سارا مال تمہیں دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، ربح صہیب نے نفع کا سودا کیا، اور رب تعالیٰ کو تو یہ سودا اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی مقدس کتاب میں سودے کا ذکر فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ صہیب نے سامان دے دیا، ایمان بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے صہیب، تو نے اپنے سامان کی قربانی دے کر میری جنت کو خرید لیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سارے ہی ایمان والوں سے سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔
جس کا دل چاہے لے آؤ، اپنا مال لے آئے، اپنی جانیں، وہ مال اور جانیں جو میں نے ہی تمہیں دی ہیں، ان مالوں اور جانوں کو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، مگر اے اللہ ہمیں اس کے بدلے میں تو کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں گا، اپنی رضا دے دوں گا، اپنی مغفرت دے دوں گا، اپنی خوشنودی کا پروانہ دے دوں گا۔ آؤ تو صحیح، سودا کرو تو صحیح۔ آج بھی سودے بازی ہو رہی ہے اور زور و شور سے ہو رہی ہے۔ اگر ہم محروم ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ ساری دنیا ہی محروم ہے۔ قسمت والے مال اور جانیں دے رہے ہیں، کوئی افغانستان میں دے رہا ہے، کوئی کشمیر میں دے رہا ہے، کوئی بوسنیا میں دے رہا ہے، کوئی کرغزستان میں دے رہا ہے، اس کے بدلے جنت خرید رہے ہیں۔ تو دوستو، یوں صحابہ کرام بہت کچھ قربان کرتے ہوئے ہجرت فرما رہے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر رہے۔ یہ میرے آقا کا اسوہ ہے۔ آپ خود تو ظالموں کے جھرمٹ میں گھرے رہے مگر اپنے ساتھیوں کو دارالامن میں جانے کی اجازت دے دی، جبکہ ہمارے لیڈروں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے جیالوں کو مصائب میں چھوڑ کر خود برطانیہ، سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں۔ نعرہ لگانے والے جیالے جیلوں میں گلتے سڑتے رہتے ہیں، اور لیڈر صاحب ترقی یافتہ ملکوں اور شہروں میں عیاشیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، ان لیڈروں سے نظر ہٹا کر میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو مصیبت، پریشانی اور خوف کے ہر موقع پر آپ ہمیشہ پیش دکھائی دیں گے۔ اگر صحابہ بھوکے رہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ اگر صحابہ رات بھر جاگتے رہے تو آپ نے بھی نیند کا مزہ نہیں چکھا۔ آپ جانتے ہیں مکہ میں مسلمانوں کو کیسے ٹارچر کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے پہلے عام مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی اور خود اس وقت ہجرت کا فیصلہ فرمایا جب مکہ جانے والوں سے خالی ہو چکا تھا۔ اور وہ رات قیامت کی رات تھی، جب ایک طرف اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ کو الوداع کہنے کا ارادہ کر لیا اور دوسری طرف مشرکوں کی اقوام متحدہ نے شمع رسالت کو گل کر دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ کفر و شرک کے سرغنوں نے آپ کو ختم کرنے کی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ہر تدبیر مکڑی کا جالا ثابت ہوتی ہے۔ چاہے تدبیر کرنے والے سردار ہوں، چودھری ہوں، وڈیرے ہوں، سیاستدان ہوں، سائنسدان ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، کوئی بھی ہو، میرے اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ میرا اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرا اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ مشرکوں نے معاذ اللہ میرے آقا کو قتل کرنے کا پروگرام بنا کر گھر کا گھیرا کر لیا۔ سب تلواریں سونتے کھڑے تھے، دل میں عداوت تھی، آنکھوں میں شرارت تھی، ابو جہل کی سیاست تھی، پوری فضا میں حرارت تھی۔ ادھر کفر کی قوت تھی، ادھر میرے اللہ کی طاقت تھی جس کا مقابلہ کرنا حماقت ہی حماقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کے توڑ سے بھی آگاہ کر دیا، اپنے نبی کو بتا دیا کہ ان کے سامنے سے گزرنا آپ کا کام ہے، اور دل کے ان اندھوں کو آنکھوں سے اندھا کر دینا میرا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور تھوڑی سی مٹی لے کر ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے اور سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ دوستو، بڑے بڑے سورما آپ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اس وقت کسی آنے والے نے پوچھا، رے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہو جبکہ وہ تو جا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر لٹا کر آئے تھے اور انہیں تاکید کر دی تھی کہ میرے پاس جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا۔ مشرکین حضرت علی ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا اور وہ صبح تک ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے تو انہیں دیکھ کر انہیں بڑی شرمندگی اور وہ نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے امانت و دیانت کے بڑے مؤثر واقعات سنے ہوں گے، لیکن ایسا واقعہ شاہد ہی آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی کو ایسے لوگوں کی امانتیں لٹانے کی فکر بے چین کیے ہوئے ہو جو اس کے خون کے پیاسے ہو اور اس کی جان کے دشمن ہو۔ آپ کی یہی وہ دیانتداری تھی جس کی وجہ سے مکہ کے ہر فرد کی زبان پر آپ کے لیے صدیق اور امین کا لقب مشہور ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مکہ والوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو آپ کو جھوٹا سمجھتا ہو۔ وہ بدبخت تو اللہ کے کلام کو جھٹلاتے تھے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔
میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی سفر تھا۔ اس سفر میں محبت اظہار کی ایسی ایسی مثالیں قائم ہوئیں جو رہتی دنیا تک یادگار بن گئی۔ آپ نے 3 دن تک غار ثور میں قیام کیا۔ مشرکین آپ کے تعاقب میں تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب جاسوس آپ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے قدموں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائیں گی۔ سراقہ بن مالک بن جعصم انعام کے لالچ میں تعاقب کر رہا تھا۔ وہ آپ تک پہنچنے والا تھا کہ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ وہ اٹھا مگر پھر گر پڑا، پھر اٹھا پھر گر پڑا، اور گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سراقہ تم ہمیں قتل کر کے 100 اونٹ لینا چاہتے ہو، لیکن میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ مادیت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص آپ کی اس پیشن گوئی کو سنتا تو مذاق اڑاتا کہ ایک طرف جان کے لالے پڑے ہوئے اور دوسری جانب کسریٰ کے تاج و تخت پر قبضے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، لیکن جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا ویسے ہی ہو کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایران فتح ہوا اور انہوں نے کسریٰ کو ٹپکایا اور تاج حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر انہیں پہنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے سفر کے بعد مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا، ہر طرف نعرے گونج رہے تھے، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، اللہ اکبر محمد تشریف لے۔ انصار کی بچیاں بڑے خوش اور مستی کے عالم میں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں دوستو، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ پہاڑی کا وہ موڑ جہاں سے قافلے رخصت کیے جاتے ہیں، وہاں سے آج 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ جب تک دنیا میں اللہ کا ایک نام لینے والا بھی رہے گا، ہم پر شکر ادا کرنا واجب رہے گا۔ اے وہ عظیم نبی جسے ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے، آپ ایسا حکم لے کر آئے جس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ آپ بنو نجار کے محلے سے گزرے تو ان کی بچیاں اپنے انداز میں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ کیا کہنے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ دوستو، مکہ والوں نے جس عظیم نعمت کو ٹھکرا دیا تھا، مدینہ والوں نے اس سے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہر طرف خوشی تھی، ہر طرف استقبالیہ نعرے تھے، ہر زبان پر حمد و ثنا کے نغمے تھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، سرور ہی سرور تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ حسین اور روشن دن کوئی نہیں دیکھا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میزبانی کا شرف بخشے، لیکن یہ شرف ازل سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھا تھا۔ اس لیے آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ جس گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گا، اور اونٹنی چلتے چلتے وہاں آ کر خود بخود ٹھہر گئی۔ کہاں؟ جہاں آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے، لیکن اس وقت یہ جگہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی اور یہاں کھجور کا کھلیان تھا، اور یہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر بھی تھا۔ انہوں نے فوراً سامان اتروایا اور اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظام ہے، وہ بعض اوقات مسکینوں اور عاجزوں کو ایسا نوازتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ نبوت ملی تو مکہ کے ایک یتیم کو مدینہ میں میزبانی کا شرف حاصل ہوا، تو عاجز سے انسان کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جس جگہ کا فیصلہ ہوا 2 یتیموں کی ملکیت۔ اس میں شک نہیں کہ مسجد نبوی جہاں بھی بن جاتی وہ جگہ قابل احترام ہوتی، لیکن ان یتیموں کے لیے تو یہ بات قابل رشک تھی کہ ان کی مملوکہ زمین میں اللہ کے نبی نے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ جب آپ نے ان یتیموں سے اس جگہ کے خریدنے کی بات کی تو وہ بلا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن میرے آقا آج کے لیڈروں جیلی پیروں جیسے نہ تھے جو مال مفت کے ہر وقت امیدوار رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قیمت دے کر وہ زمین خریدی اور پھر اس کی تعمیر میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ آپ گدیلوں پر نہیں بیٹھے بلکہ آپ اپنے کندھوں پر اینٹیں اٹھاتے اور یہاں تک پہنچاتے اور مسلمانوں ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر یہ اشعار پڑھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان جو رشتہ مواخات قائم فرما دیا
وہ بھی تاریخ انسانی کا عجیب و غریب رشتہ تھا۔ آپ ایک مہاجر اور انصاری کو بلاتے اور فرماتے جاؤ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی۔ واہ کیا عجیب رشتہ تھا، نہ خون کا تعلق، نہ حسب و نسب کا تعلق، نہ وطن کا تعلق، اگر تعلق ہے تو صرف ایمان کا تعلق۔ اس تعلق کی بنا پر کالا گورے کو بھائی بن رہا، کالا گورے کا بھائی بن رہا ہے، غریب امیر کا بھائی بن رہا ہے، ہاشمی خزرجی کا بھائی بن رہا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو سب مضبوط رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو مشرقی کو مغربی کا اور عربی کو اجمی کا بھائی بناتا ہے۔ اس رشتہ مواخات کے لیے انصار میں بڑا جوش و خروش تھا۔ ہر انصاری کی خواہش تھی کہ کاش کوئی مہاجر میرا بھائی بن جائے، یہاں تک کہ ان کے درمیان قرہ اندازی کی نوبت آ گئی۔ محترم سامعین، یہ صرف خانہ پوری کا رشتہ نہ تھا، بلکہ انصار نے پوری خوش دلی سے اس رشتہ کو قبول کیا اور مہاجروں کو اپنی دولت، اپنی زمین، اپنے گھر میں تصرف کا ایسا ہی اختیار دے دیا جیسا حقیقی بھائیوں کو اختیار دیا جاتا ہے۔ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے دیکھو میرے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں سے آدھا تم لے لو، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تمہیں ان میں سے جو بھی پسند ہے مجھے بتا دو، میں اس سے طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ دوسرا انصار اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے بھائی میری آدھی زمین تمہاری ہے، کوئی بات نہیں، اگر تم کاشتکاری نہیں جانتے تو کاشتکاری میں کروں گا، اور جو غلہ آئے گا وہ آدھا میرا ہوگا اور آدھا تمہارا ہوگا۔ ذرا آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ان باتوں کا سننا اور سنانا تو آسان ہے، لیکن ان پر عمل کرنا کتنا مشکل۔ کوئی ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی کسی کو مفت دینے کے لیے آمادہ ہو؟ یہاں تو یہ حال ہے کہ سیٹھ صاحب مسجد اور مدرسہ میں تھوڑا سا چندہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ گویا میں نے اس مدرسہ اور مسجد کو خرید ہی لیا ہے۔ کسی غریب مسلمان کو 200-400 روپے امداد کر دیں تو اسے اپنا زر خرید غلام سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سیاسی حالت کی طرف توجہ فرمائی۔ مدینہ میں اگر آپ کے جان نثار بے شمار تھے تو ازلی بدبخت یہود بھی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے امن و امان کا معاہدہ کر لیا، جس میں یہ طے پایا کہ ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی اور مال و جائیداد کی حفاظت کی جائے گی، لیکن یہودیوں کی فطرت میں خباثت، رذالت، حسد اور تنگ دلی پائی جاتی تھی۔ ان کی پوری تاریخ انبیاء کی دشمنی، دولت سے عشق، سود خوری اور اللہ تعالیٰ پر افتراء سے عبارت ہے۔ وہ شرارتوں سے کہاں باز آنے والے تھے؟ ان میں سے بعض نے تو بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے دل اسلام دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے پیروکاروں نے بھی منافقت کی چادر اوڑھ لی اور یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو ہمیشہ یہودیوں اور منافقوں ہی نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ان بدبختوں کا کثرت سے ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق اور ان کی علامتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں اور کافر اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان کی مذمت کی ہے۔ مدینہ کی یہودی اور منافق مکہ کے مشرکوں سے مسلسل رابطے میں رہے اور یہ تینوں گروہ اسلام کی دن دونی اور رات چگنی ترقی کو دیکھ کر پیچ و تاب کھاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازشوں اور خباثتوں سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ کیسے بے خبر رہ سکتے تھے جب کہ آپ حالات پر گہری نظر رکھنے والے عظیم سیاستدان تھے؟ خود صحابہ کا خون بھی کھولتا تھا اور کفر کے علمداروں سے دو ہاتھ کرنے کو ان کے جذبات میں چلتے تھے، لیکن انہیں بار بار یہی تلقین کی جاتی رہی کہ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی روحانی تربیت پر زور دو، اپنی اخلاقی کمزوریاں دور کرو، اطاعت امیر کی عادت ڈالو، اثار و قربانی کو اپنا شعار بناؤ، نفس پر حکمرانی کرنا سیکھ لو، ویسے بن جاؤ جیسے تمہیں اللہ بنانا چاہتا ہے۔ اور دوستو، جب واقعی وہ ویسے بن گئے جیسے اللہ تعالیٰ انہیں بنانا چاہتا تھا، ان کی راتیں عبادت سے معمور ہو گئیں، ان کے دل خدمت قرآن میں گزرنے لگے، ان کے اخلاق ملائکہ کے لیے قابل رشک بن گئے، ان کے دلوں کا تزکیہ ہو گیا، ان کی نظر میں دنیا اور دین اور دنیا کی ساری لذتیں بے قیمت ہو گئیں، ان کے دل میں شوق آخرت کا شعلہ پوری قوت سے بھڑک اٹھا، تو اب انہیں